فعل میں کیا کیا ہے؟ فعل ایک تو فعل کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد فعل کی 3 قسمیں ماضی، حال اور مستقبل ہے، اور پھر فعل معروف اور فعل مجہول، یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ سب سے اوپر دیکھیے، فعل کی تعریف وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ آگرہ گیا تھا، یہ فعل ہے۔ اب اس کے بعد نیچے دیکھیے نیلے لفظ میں فعل ماضی لکھا ہوا ہے۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، وہ فعل جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو، جیسے کل رات بارش ہوئی تھی، یعنی بارش ابھی ہو نہیں رہی ہے یا ہوگی نہیں بلکہ ہو چکی ہے، تو جو کام گزرے ہوئے زمانے میں اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ پنک کلر سے لکھا ہوا ہے فعل حال، وہ فعل جس میں کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو، جیسے میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل لال سے لکھا ہوا ہے، وہ فعل جس میں کوئی کام آنے والے وقت یا زمانے میں ہوگا، یعنی جو کوئی کام اگلے زمانے میں فیوچر میں ہوگا، یہ فیوچر ٹینس ہے، تو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں، جیسے 20 فروری کو اردو کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد فعل کی 2 اور قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں کام کرنے والا معلوم ہے، جیسے ساجد خط لکھ رہا ہے، اس میں ایک کام ہو رہا ہے خط لکھنے کا، تو لکھ کون رہا ہے؟ وہ معلوم ہے، وہ ساجد لکھ رہا ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ اور دوسری قسم ہے فعل مجہول کی، وہ فعل جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے کھانا پک رہا ہے، اس میں کھانا بن رہا ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن کون پکا رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل کا حصہ تھا، اس کے بارے میں بھی سوال ضرور آئے گا، یعنی فعل کی تعریف بتا دی ہم نے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اس کی تعریف اور ان کی مثالیں بتا دی، اسے فعل معروف، فعل مجہول۔ ہو سکتا ہے آپ کو مثال دے دی جائے کہ یہ ایک جملہ ہے، اس میں کون سا فعل استعمال ہو۔ مان لیجئے میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کیا کہتے ہیں، 4 آپشن دے دیے گئے کہ آپ بتائیے کہ فعل ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے یا مجہول ہے، تو آپ بتائیں گے کہ فعل حال ہے کیونکہ یہ پریزنٹ میں ہے، تو اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 4 نمبر کا سوال آتا ہے محاوروں پر، کہ محاوروں کے معنی پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جملے بنوانے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ تمام محاورے جو کتاب میں سلیبس میں شامل ہیں وہ ہم نے یہاں اکٹھا کر دیا ہے۔ پہلا محاورہ، چھٹی کا دودھ یاد آنا، یعنی کسی تکلیف میں رونا، پریشان ہونا۔ دانتوں میں انگلیاں دبانا، یعنی تعجب کرنا۔ بول بالا ہونا، یعنی کہ بہت ہی عزت افزائی ہونا، اسی کی بات سنی جانا، اس کو یعنی کہ کشتی پار اتارنا، یعنی کسی کا بیڑا پار لگانا، کسی کا کام بنانا۔ 5ویں نمبر پر ہے مان رکھنا، یعنی عزت رکھنا۔ 6 نمبر پر کھوپڑی میں سمانا، یعنی سمجھ میں آنا۔ 7ویں نمبر پر ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہونا، یعنی ایک ہی جیسے 2 لوگ ایک ہی جیسے ہوں تو کہتے ہیں کہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے بھیس بدلنا، یعنی روپ بدلنا۔ 9ویں نمبر پر ہے میدان چھوڑنا، اور 10ویں نمبر پر ہے ہتھیار ڈھالنا، ہے تو بہت آسان ہے۔ 11ویں نمبر پر موت کے گھاٹ اتارنا، یعنی مار دینا، قتل کر دینا۔ اچھا، نیچے 12 اور 13 نمبر پر یہ دونوں کہاوت ہے۔ محاورے اور کہاوت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں دونوں ایک ساتھ دیا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو اب ہینگ لگے نہ فٹکری رنگائے چوکھا، یہ کہاوت ہے، یعنی کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کا کچھ لگے بھی نہیں اور آپ کا وہ کام بہت اچھے سے ہو جائے، آپ کی طرف سے کوئی چیز خرچ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہینگ لگے نہ فٹکری رنگائے چوکھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ یہ دونوں کہاوتیں ہیں، اور اوپر کے جو 11 الفاظ ہیں، 11 فقرے ہیں، وہ محاورے ہیں۔ محاورے اس لیے ہیں کہ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے سب میں دیکھیں گے یاد آنا، دبانا، بالا ہونا، اتارنا، مان رکھنا، سمانا، ہونا، بدلنا، چھوڑنا، تو نہ اس کی پہچان ہے محاورے کی۔ اور آخر کے 12 اور 13 میں آپ دیکھیں گے تو ہینگ لگی نہ فٹکری رنگائے چوکھا، اور 13واں جیسی کرنی ویسی بننی، یہ کہاوت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں گرامر کا کچھ حصہ ہے، یہاں ہم نے ایک چیز شامل کی ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے اسم، اور اسم کی تعریف، اور اسم عام، اسم خاص یا اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اسم کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں گے آپ کی بیک گراؤنڈ اس کا کالا ہے اور اس میں سفید رنگ سے وہ اسم کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے حامد، شاہد، موہن،
یہ لڑکوں کو کہا گیا، لڑکوں کے نام ہے تو یہ اسم ہے۔ لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعہ یہ عمارت ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اور ایسے دہلی، آگرہ یہ سب ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ لیکن ایسی جیسے حامد، شاہد، موہن، لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی لڑکوں عمارتوں جگہ کے خاص نام ہیں، یعنی حامد کسی ایک کا نام ہے، شاہد کسی ایک کا نام ہے، تو یہ اس میں خاص ہو گیا جس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اگر ہم صرف لڑکا کہہ دیں یا طالب علم کہہ دیں تو یہ اس میں عام ہو گیا، کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن جب حامد ہم نے کہہ دیا یا شاہد کہہ دیا تو وہ فلاں ایک ہی شخص مراد ہوگا، تو اس کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم نے کہا شہر تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا دہلی تو ایک خاص شہر ہوگا۔ جب شہر کہا تو وہ اس میں عام یعنی اس میں نکرہ ہو گیا، اور جب ہم نے دہلی کہا یا آگرہ کہا تو وہ اس میں خاص ہو گیا، یعنی اس میں معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح کوئی چیز ہے، کتاب ہے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن ہم جان پہچان کہیں تو ایک خاص کتاب مراد ہوگی تو وہ اس میں معرفہ یا اس میں خاص ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے دونوں کی تعریف لکھ دی گئی ہے۔ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اس میں عام کہتے ہیں، اس میں عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے لڑکا، کتاب، شہر، گاؤں یہ اس میں عام ہے۔ اور کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں، اور اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے دہلی، آگرہ، ممبئی، یا حامد، ساجد، راشد، ساحل یہ نام ہیں، یہ جان پہچان ہے، دور پاس ہے، سب رنگ ہے، یہ اس میں معرفہ ہیں۔ ایک سوال اور آتا ہے، رموز اوقاف یعنی وہ علامتیں جو سکتے کے لیے استعمال، رکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے 3 کالم ہے، پہلے کالم میں علامت ہے، دوسرے کالم میں اس کا نام ہے، اور تیسرے کالم میں اس کا استعمال ہے۔ پہلی علامت قوما کی ہے جس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں، جملے میں مختصر وقفے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت سیمی کولن کی ہے جس کو اردو میں وقفہ کہا جاتا ہے، یہ سکتے سے تھوڑا سا طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت کولن ہے جس کو اردو میں رابطہ کہتے ہیں، مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کی تفصیل بتانے کے لیے۔ جیسے ہم نے لکھا اسم، اس کے بعد رابطہ دیا، کولن دیا، اس کے بعد اس کی تعریف دیا، یعنی ہم نے اسم کی تفصیل بتائی کہ اسم ہوتا کیا ہے۔ چوتھی علامت ختمہ کی ہے جس کو ہم فل اسٹاپ کہتے ہیں، اردو میں فل اسٹاپ اسی طرح لگتا ہے، ڈیش کی طرح لگتا ہے، یہ جملہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں لگایا جاتا ہے۔ پانچویں علامت سوالیہ ہے، کوشچن مارک ہے، جب سوالیہ جملہ ہو تو ہم لگاتے ہیں۔ چھٹی علامت فجائیہ اردو میں کہتے ہیں، ایکسکلیمیشن مارک ہے، کسی جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی کو بلانا ہوتا ہے، مخاطب کرنا ہوتا ہے تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ آخری جو 2 ہیں، ایک واوین ہے جس کو ہم انورٹڈ کوما کہتے ہیں، کہ کسی کی بات کو ہم کوٹ کرتے ہیں تو اس کو انورٹڈ کوما میں لکھا جاتا ہے، اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں۔ اور آخری علامت قوسین کی ہے جس کو ہم بریکٹ کہتے ہیں، جہاں اس میں ہم کسی دوسری زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں ہم بریکٹ میں کوئی تشریح کرنی ہو یا کچھ کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو تو اس کو بھی ہم بریکٹ میں دے سکتے ہیں۔ یہ رموز اوقاف ہے، اس میں سے سوال ضرور آتا ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ 2 نمبر کا سوال کنفرم ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، گرامر کا کچھ پارٹ اور ہے، ردیف اور قافیہ۔ جی ہاں، آپ سے ردیف اور قافیہ بھی پوچھا جاتا ہے، کوئی مصرع دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس میں ردیف کون سا ہے یا قافیہ کون سا ہے، یا کوئی شعر دے دیا جائے گا تو اس کی پہچان کیسے کریں گے۔ ردیف کی سب سے پہلے تعریف دیکھ لیں، وہ لفظ جو غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں، دھیان رہے کہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار قافیہ کے بعد آئے، اور غزل کے مطلع میں دونوں مصروں میں قافیہ کے بعد آتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے مثال ہے، غالب کی غزل ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ان اشعار کے جو 4 مصرے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ پہلا شعر جو ہے، پہلا جو 2 مصرع ہے وہ مطلع ہے، اس لیے دونوں میں قافیہ آیا ہے اور ردیف بھی آیا ہے۔ جو نیلے الفاظ ہیں بر اور نظر، یہ قافیہ ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں، قافیہ کی تعریف ہم نے لکھی ہے، قافیہ کے نیچے وہ الفاظ جو یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے بر اور نظر دونوں کے آخر میں رے آ رہا ہے اور تقریباً ان کا وزن بھی ایک جیسا ہے، تو یہ قافیہ ہو گیا۔ تو نیلے الفاظ جو ہیں وہ قافیہ ہیں، بر، نظر، بھر، اور نہیں آتی جو لال رنگ سے ہے یہ ردیف ہے۔ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتا ہے اور پہلے شعر یعنی مطلع میں دونوں مصروں میں آتا ہے۔ جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ مطلع ہے، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی آیا ہے، ردیف بھی آیا ہے۔ اور موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ دوسرا شعر ہے۔ تو اور اسی طرح تیسرے اور
چوتھے شعر جو اس میں ہے اس میں تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں نہیں آتی ردیف آیا ہوگا اور اسی کی مناسبت سے قافیہ آیا ہوگا۔ کتاب میں جتنی نظمیں اور غزلیں ہیں ان میں جو قافیہ استعمال ہوئے ہیں ان قافیوں کو ہم نے یہاں اکٹھا کر دیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لفظ کا آپ قافیہ بتائیے، تو وہ آپ یہاں سے ایک طرح سے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے لائن میں دیکھیے، جہاں آسماں جواں مہرباں خواں قدرداں رائے گاں، یہ سب ایک دوسرے کے قافیہ ہیں۔ جناب، سراب، گلاب اور اضطراب، خراب، شراب، یہ ایک دوسرے کے قافیہ ہیں۔ اسی طرح بستی، پستی، ہستی، پرستی، بدستی، بدستی تک یہ ایک دوسرے کا قافیہ ہیں۔ نان، مان، احسان، آن، یہ ایک دوسرے کے قافیہ ہیں۔ اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں، اترنی، کرنی، نہرنی، بھرنی، یہ بھی ایک دوسرے کے قافیہ ہے۔ پھر نیلے الفاظ میں شروع ہوتا ہے، بالا، والا، ڈالا، نالا، یہ بھی قافیہ ہے۔ پھر اور نیچے کے لائن میں آتے ہیں، بر، نظر، بھر، پر، کر، مگر، یہ بھی ایک دوسرے کے قافیہ ہے۔ پھر اسی طرح کھلا، دھلا، بنا، ذرا، سکھا، کیا، یہ بھی ایک دوسرے کے قافیہ ہیں۔ نکھار، پیار، انتظار، اختیار، بہار، سنگار، یہ بھی ایک دوسرے کے قافیہ ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ ردیف جو بار بار آئے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں، اور قافیہ جو وہ الفاظ جو یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں۔ ایک اور ہے صنعت ہے تشبیہ، جو آپ کی غزل ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، نمائش شراب کیسی ہے، اس میں بہت ساری تشبیہیں استعمال ہوئی ہیں۔ اور تشبیہ کہتے کسے ہیں؟ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا بتانا۔ جیسے مثال دی ہے، لال رنگ سے لکھا ہوا چاند سا روشن چہرہ، اس میں چہرے کو چاند کی طرح روشن بتایا گیا۔ سا جو ہے یہ ادات تشبیہ یعنی تشبیہ کا لفظ ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تشبیہ ہے۔ اب آپ یہ پوری غزل پڑھ لیں گے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش شراب کیسی ہے، یہ اس میں دونوں مصروں میں تشبیہ دی گئی ہے۔ ہستی کو حباب سے تشبیہ دی گئی، حباب پانی کا بلبلے کو کہتے ہیں، تو جیسے پانی کا بلبلہ کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا، ایسے ہماری ہستی اور ہمارا وجود ہے وہ بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ نمائش شراب کیسی، نمائش کہتے ہیں دنیا کو کہا گیا ہے، اور شراب کہتے ہیں وہ چیز جو دور سے لگے کہ ہاں پانی ہے، قریب جائیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، عموماً ریگستان میں ہوتا ہے، یا ہم دوپہر میں صاف ستھری ہائی وے ایکسپریس وے پہ چلیں تو دور پانی نظر آتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، اس کو شراب کہتے ہیں۔ تو اس نمائش سے مراد دنیا کو شراب کہا گیا ہے، شراب کی طرح بتایا گیا کہ شراب دھوکہ ہے، ویسے یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اب دیکھیے آپ کے یہاں دو سوال آتے ہیں خط لکھنے کے لیے اور درخواست لکھنے کے لیے۔ ہم نے درخواست کا ایک فارمیٹ لکھ دیا ہے کہ شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست۔ یہ فارمیٹ آپ ذہن نشین کر لیجئے، یاد کر لیجئے، اس فارمیٹ کو آپ لکھائیے تو آپ کے 5 میں سے 4 نمبر کہیں نہیں گئے، کیونکہ آپ کا اوپر کا جو فارمیٹ ہے، جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول دہلی، یہ تو لکھنا ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے موضوع لکھنا ہے اور جو سبجیکٹ ہے وہ لکھنا ہے۔ جیسے شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست، آپ کے سوال میں ہوگا پرچے میں کہ کس کے لیے درخواست لکھنی، وہ آپ یہاں لکھ دیجئے۔ اس کے بعد عالی جناب، یہ تو آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے، اور بالکل نیچے آپ 3 لائنیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا شاگرد راشد خلیل تاریخ فلاں، اور اس کے نیچے رہ گیا ہے جماعت دہم، یعنی آپ کو جماعت بھی لکھنا ہے۔ تو وہ چیز، یہ اوپر کا فارمیٹ اور نیچے کا فارمیٹ، یہ تو آپ کو لکھنا ہی ہے۔ فارمیٹ کا آپ کے مارکس ہوتے ہیں، ان کے الگ ہوتے ہیں، اس کے الگ ہوتے ہیں۔ بیچ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں یا طالبہ ہوں، میرے بڑے بھائی کی شادی 20 دسمبر کو ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 18 سے 24 دسمبر تک ایک ہفتے کی چھٹی عنایت فرمائیں، آپ کی بہت نوازش ہوگی، شکریہ۔ یہ باڈی کہلاتی ہے، یعنی یہ بیچ کا حصہ کہلا جاتا ہے، نفس مضمون کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بیچ میں چینج ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سوال، یعنی سوال میں کیا پوچھا گیا، کس کے لیے آپ کو درخواست لکھنی ہے، اس کے حساب سے یہ بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس فارمیٹ کو اسی طرح آپ لکھ کے آتے ہیں تو ابھی آپ کے 5 میں سے 3 اور 4 نمبر کہیں نہیں گئے۔ یہ آپ کا ہو گیا خط والا سوال۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے ایک ہی جگہ پوری کتاب میں جو متضاد پوچھے گئے تھے، جو MCQ میں سوالات آ سکتے ہیں کہ فلاں لفظ کا متضاد بتائیے، وہ تمام متضاد الفاظ ہم نے یہاں اکٹھا کر دیے ہیں جو کتاب کے مشقوں میں شامل ہیں۔ نیلے رنگ میں وہ الفاظ ہیں جو کتاب میں شامل ہیں، اور کالے رنگ میں جو الفاظ ہیں وہ ان کے متضاد الفاظ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، نزدیک کا دور، تیز کا سست، شکست کا فتح، پختہ کا کچا،
موجود کا غائب، شہر کا گاؤں، بھلائی کا برائی، خوشحالی کا بدحالی، امن کا فساد اور شکست کا فتح۔ یہ 2 بار شکست لفظ پوچھا گیا ہے، اس لیے یہاں بھی 2 بار آ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کتاب میں جتنے بھی واحد جمع پوچھے گئے ہیں 2 طرح سے پوچھے گئے ہیں، یا تو آپ ان کا واحد بتائیے یا جمع بتائیے۔ تو پہلے ان الفاظ کو جمع کیا گیا ہے جن کی جمع پوچھی گئی ہے۔ اب جیسے یہ نیلے الفاظ ہیں وہ تمام ہیں جو کتاب میں شامل ہے جن کی جمع پوچھی گئی ہے، ان کی جمع ہم نے یہاں کالے رنگ میں لکھ دی ہے۔ دائیں ہاتھ پہ الفاظ ہیں اور بائیں ہاتھ پہ دوسرے کالم میں ان کی جمع ہے۔ ہاتھ کا ہاتھوں، جوتی کا جوتیاں، فرض کا فرائض، سوال کا سوالات، جنگل کا جنگلات، منزل کا 2 جمع ہیں منازل اور منزلیں، مکان کا مکانات، چادر کا چادریں، روح کی 2 جمع ہے ارواح اور روحیں، سبزی کی سبزیاں، افسر کی جمع افسران اور افسروں، خط کی جمع خطوط، مشکل کی جمع مشکلات اور مشکلیں، اختیار کی جمع اختیارات اور کتاب کی جمع کتابیں، وظیفہ کی جمع وظیفے اور وزیر کی جمع وزراء۔ اب دیکھیے وہ الفاظ ہیں جو جمع ہیں اور ان کا واحد پوچھا گیا ہے۔ تو جمع ہیں نشانات، اس کا واحد نشان، ٹوپیاں کا ٹوپی، احسانات کا احسان، جوابات کا جواب، تصاویر کی تصویر، اطلاعات کا اطلاع، ماہرین کا ماہر، معلومات کا معلوم، کتب کا کتاب، اخبارات کا اخبار، مضامین کا مضمون، اعداد کا عدد، آلات کا آلہ، عمرہ کا امیر، افواج کا فوج، بیگمات کا بیگم، شکایات کا شکایت اور سلاطین کا سلطان۔ یہ وہ الفاظ تھے جو جمع تھے، ان کا واحد پوچھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں مذکر اور مؤنث۔ تذکیر و تانیث آپ جانتے ہیں، میسکولین فیمنین۔ دائیں ہاتھ کے کالم میں جو نیلے الفاظ ہیں وہ مذکر ہیں اور بائیں ہاتھ پہ مؤنث ہیں، یعنی دائیں ہاتھ پہ میسکولین ہے اور بائیں ہاتھ پہ مؤنث ہیں، فیمنین ہے۔ عالم کا عالمہ، بادشاہ کا ملکہ، بھائی کا بہن، بیٹا کا بیٹی۔ کچھ سوالات اس طرح سے بھی ہیں کہ آپ کو مذکر مؤنث بتانا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ ظاہر ہے اردو میں تمام اسم جو ہیں، تمام الفاظ جو اسم ہیں وہ یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ مذکر بتانا ہے کہ اس کا مذکر کیا ہوگا، اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یا ان الفاظ میں سے مؤنث کون سا لفظ ہے یا مذکر کون سا لفظ ہے۔ تو اس طرح سے بھی سوال ہیں۔ تو راستہ، موقع، ظلم، خوف، یہ اوپر کے چاروں الفاظ جن کا یہ تمام مذکر ہیں، جو لال رنگ میں مذکر لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے جو نیلے رنگ میں مؤنث لکھا ہوا ہے لیفٹ کالم میں، تو رائٹ کالم میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب مؤنث ہیں، یعنی مصیبت، تعلیم، رکاوٹ، محنت، جہالت، قوم۔ یہ ہو گیا واحد جمع، متضاد الفاظ، مذکر مؤنث۔ اب